میں اپنے سے انصاف کروں، میں اپنے سے انصاف کروں. کیسے؟ کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو مجھے نقصان پہنچائے. اگر میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں تو میں نے اپنے جسم سے خیانت کی ہے، اپنے جسم پہ ظلم کیا. مثال کے طور پہ زیادہ کھا لوں، ایسی چیز جو مجھے نقصان دیتی ہے وہ کھا لوں، یہ ظلم ہے. کوئی ایسی چیز کھا لوں کہ جس سے مجھے نقصان ہو، یہ کھانے پینے میں. اسی طرح سے ایسی صحبت میں جا کے بیٹھوں جہاں سے مجھے خدا نخواستہ گمراہ ہونے کا خطرہ ہو. بچے، نوجوان خاص طور سے سنیں، ایسی صحبت اختیار کرنا جہاں سے ان بچوں کو پتہ ہو کہ میں گمراہ ہو سکتا ہوں، وہاں جانا ظلم ہے اپنے اوپر. رب انی ظلمت نفسی، پروردگارہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ ورما ربک بظلام للعبید، اے میرے حبیب آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو اب ظلم کی ڈیفینیشن بہت وسیع ہے. انسان کوئی ظلم نہ کرے، نہ عقیدے کا ظلم کرے، کیونکہ عقیدے کا ظلم خدا پہ ہے، نبی پہ ہے، امام پہ ہے. پہنچ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جناب لقمان وصیت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو سورہ لقمان میں، اے میرے لخت جگر کبھی شرک نہ کرنا، شرک اللہ کی ذات پہ ظلم ہے. جس کا کوئی شریک نہیں اسے کہہ دینا کہ میں تیرا شریک بنا رہا ہوں تو یہ اللہ پہ ظلم ہے. پیغمبر کے ساتھ کسی اور کو نبی مان لینا معاذ اللہ، کہ فلاں بھی بعد والے کوئی بھی جھوٹا دعویٰ کرنے والا نبی ہے، یہ پیغمبر پہ ظلم ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں کو مان لینا پیغمبر پہ ظلم ہے. جھوٹے امامت کے دعوے کرنے والوں کو مان لینا یہ امام پہ ظلم ہے. تو عقیدے کا ظلم کبھی نہیں کریں. اپنے واجبات کو نہ ادا کرنا اپنے نفس پہ ظلم ہے. اب 3 طرح کے ظلم ہیں. اپنے اوپر ظلم، گناہ کرنا. عقیدے کا ظلم ان ہستی پاک ہستیوں پہ. اور بعض اوقات انسان معاشرے میں ظلم کر رہا ہوتا ہے، افراد پہ. اور ظلم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے نفس پہ، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں پہ. اور یہ میں پیش کر کے رہوں گا، اس کو غور سے سنیں گے. اور یہ عموماً جو ہے وہ مردوں سے متعلق ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات خواتین سے متعلق بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات خواتین بھی بہت زیادہ وہ بھی ظلم کر سکتی ہیں، لیکن مردوں سے متعلق ہوتا ہے. غور سے دیکھیں گے اس بات کو. بہت سے لوگ ابھی گھبرا رہے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ابھی تھے، نہ کچھ پیش کیا. وہ کہہ رہے تھے ہم نے گھر بھی جانا ہے کوئی ایسا. اچھا ابھی غور سے سنیں گے اس بات کو، بہت غور سے سنیں گے. عزیزان گرامی، حتیٰ انسان اگر قہر کی نگاہ سے، ظلم کی نگاہ سے، غضب کی نگاہ سے کسی اپنے سے کمزور کو دیکھے تو یہ اس پہ ظلم ہے. انسان کسے دیکھتا ہے غضب کی نگاہ سے؟ جس کے متعلق جانتا ہے یہ مجھ سے کمزور ہے. اگر کوئی انسان سے زیادہ مضبوط ہو، انسان کبھی اسے غضب سے نہیں دیکھتا. کیوں نہیں دیکھتا؟ کیونکہ جانتا ہے آنکھیں نکال دے گا. انسان دیکھتا ہی غضب سے اس کو ہے جو کمزور ہو. حبیب خدا امیر المومنین دونوں فرماتے ہیں کبھی کسی کو غضب سے بھی ہم نے نہیں دیکھا، صرف دشمن خدا کو قہر کی نگاہ سے دیکھا. حبیب خدا امیر المومنین دونوں سے متعلق ہے کہ آپ صرف دشمن پروردگار کو غضب کی نگاہ سے دیکھتے تھے. وَإِلَّا جب جناب امیر نے خیبر فتح کیا نا، اور آپ نے آواز سنی کہ بچے اور مستورات بہت خوش ہو رہے ہیں مرحب کے آنے پہ، اور جب مولا نے مرحب کو پچھاڑ دیا تو سب ایک مرتبہ خواتین پریشان ہونے لگی، بچے تو جناب امیر رک گئے. تو سب نے کہا یا رسول اللہ، علی خیبر فتح کر کے خوش نظر نہیں آ رہا ہے. کہا یا علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے مستورات کا اور بچوں کا رونا بالکل ناگوار گزرتا ہے. پھر مولا نے کہا خبردار کسی نے قیدی بنایا ہو، خبردار کسی بچے کی یتیمی سے فائدہ اٹھایا ہو. دیکھیں یہ احترام ہے. اسلام کیا ہے؟ کبھی نگاہ سے بھی کسی پہ ظلم نہ کرو. پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں لوگ. تو ہاتھ کا ظلم بہت دور، زبان سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کا دل دکھ جائے، کبھی کسی کا دل مت دکھائیں. جناب امیر علیہ السلام کا بڑا مشہور معروف جملہ، سب لوگ اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم. حضرات گرامی یہ بے انتہا بات کا انسان زبان سے ظلم کر جاتا ہے. ظلم مت کریں، کسی پہ ظلم مت کریں. اپنے اللہ نے 32 سپاہی بٹھائے ہیں زبان پہ. کتنے؟ 32 سپاہی بٹھائے، 2 دروازے لگا دیے ہونٹوں کی شکل میں. اس کے باوجود بھی یہ 2 چھٹانگ کی زبان قابو میں نہیں ہوتی.
یہ ہر انسان سے متعلق، کوئی یہ نہ کہ اس کو اس کو، میں آپ سے متعلق پڑھ رہا ہوں، ہر انسان جو یہاں موجود ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں بات ہے یا نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی اور سے متعلق ہے، میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، جو سن رہا ہے میں اسی کو کہہ رہا ہوں، جسے سمجھ میں آ رہا ہے وہی مخاطب ہے، جو سمجھنا نہیں چاہ رہا وہ مخاطب نہیں ہے۔ ہر انسان کبھی بھی دوسرے کو اذیت، نہ چھوٹا بڑے کو نہ بڑا، کسی کو حق نہیں، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ پھر بہت سے اور طرح کے ظلم ہیں، میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ انسان کی شخصیت کو خراب کرنا بھی ظلم ہوتا ہے۔ تمکین ظلم کیا ہے؟ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اگر کہیں گے تو اور زیادہ وضاحت کر دوں گا، لیکن ظلم بہت تفصیل علماء نے اس پہ بہت زیادہ لکھا ہے۔ تمکین ظلم کیا؟ ظلم نہیں کر رہا انسان، لیکن ظلم کے لیے زمینہ فراہم کر رہا ہے۔ میں کمزور ہوں، کوئی ظلم کر رہا ہے، میں ہمیشہ کمزور رہوں، یہ خود برداشت کرنا اگلے ظالم کو اور زیادہ ظلم کی مہلت بھی دیتا ہے، موقع بھی دیتا ہے، اسے اور زیادہ گنہگار بھی کرتا ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو معصوم علیہ السلام نے کہا کہ الظالم والمظلوم کلاہما فی النار، ظالم و مظلوم دونوں جہنمی ہیں، تو پوچھا مولا مظلوم بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ظالم تو سمجھ میں آ رہا ہے، سن رہے ہیں؟ کہ ظالم سمجھ میں آتا ہے، مظلوم جہنمی کیوں؟ کہ وہ مظلوم جو ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کرے۔ سب کی توجہ ہو، تمکین ظلم بھی حرام ہے، ظلم کرنا بھی